آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی، جو کہ اپنے شروعاتی دنوں میں انتہائی کامیاب ایئر لائن ثابت ہوئی، اور شروعاتی دنوں میں اس کا ہر جہاز ہر 5 سیکنڈ میں کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر یا کسی نہ کسی جگہ پر لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا، اور یہ ایک کامیابی کی علامت بن چکی تھی۔ اور جب یہ ایئر لائن شروع کی گئی، پاکستان بننے سے پہلے اس ایئر لائن کا نام تھا اورینٹ ایئر ویز۔ اب جب پاکستان بنا تو اس نے سرکاری سطح پر اورینٹ ایئر لائنز کو ایکوائر کر لیا، یعنی اس کا نام چینج کر کے PIA رکھ لیا گیا۔ اب وہ پاکستان کی سرکاری ایئر لائن بن چکی تھی۔ وہ اتنی گرو کر رہی تھی کہ اس کا ہر جہاز ہر 5 منٹ کے اندر کسی نہ کسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف یا رن وے پر لینڈ کرتا تھا، اور مختلف جتنی بھی ایئر لائنز تھی ان کے تمام جو کیپٹنز تھے وہ ان سے تربیت لیا کرتے تھے۔ دنیا کی مشہور ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے شروعاتی دنوں میں ان سے اپنے کئی جہاز لیز پر لیے، اور PIA کا کئی عملہ بھی ان کو دیا گیا تاکہ وہ ان کی ٹریننگ کر سکے۔ اب پاکستان ایئر لائنز کا عملہ جتنا بھی تھا وہ اپنے ایک الگ رنگ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے لباس جو کہ اپنے کلچرل طرز پر تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے، اور اٹلی کے ایک اسکائی لائن ہوٹل کی پروموشن کے لیے PIA کی ایک ہوسٹس کو لے کے جایا گیا اور اس سے پروموشن کروائی گئی PIA کے یونیفارم میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت PIA اپنی کس بلندیوں پر تھی، اور PIA کے جتنے جہاز تھے وہ سب سے زیادہ جدید اور نئی طرز پر، یہ وہ واحد کمپنی تھی جس نے ایشیا میں بوئنگ کمپنی کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ سب سے پہلے بوئنگ کمپنی کے جہاز PIA نے ہی متعارف کروائے تھے، لیکن خامیاں وہاں سے شروع ہوئیں جب یہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ اور حکومتی بد انتظامی کی وجہ سے، اور جب حکومت نے اس میں مداخلت شروع کی تو اس کمپنی کا زوال شروع ہو گیا۔ وہاں پر اپنے من پسند لوگوں کو نوکریاں دی جاتی، بغیر جعلی ڈگریز پر ان کو نوکریاں دی جاتی۔ اب یہ وقت تھا 2000 کا، جب PIA اپنے نئے جہاز نہیں خرید رہا تھا بلکہ اپنے پرانے جہازوں کی مرمت کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے، اور ان کا سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ آ گیا تھا کہ اب ہم نئے جہاز نہیں خریدیں گے بلکہ انہی جہازوں کو ریپیئر کر کے استعمال کریں گے۔ اور ہر دن کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی کہ PIA کا جہاز کسی فنی خرابی کی بنا پر یا کسی وجہ سے کہیں گر گیا۔ ان کی پروازوں کی ٹائمنگز بھی لیٹ ہونا شروع ہوں گے، کئی جہاز تو آدھا 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچتے تھے، جس وجہ سے پرائیویٹ کمپنیز کو یہ موقع ملا کہ وہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی رہی، اور انہوں نے اپنے اندر کوئی بھی جدت نہیں لائی۔ اور آخری تیر جو اس کی پیٹھ پہ مارا گیا PTI کے دور میں غلام سرور خان نے مار، جب اس نے گلوبلی آ کے یہ اعلان کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جتنا بھی عملہ ہے ان کے پاس جعلی ڈگریز ہے۔